السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یار یہ کیا آدمی ہے، شیر افضل مروت جو ہے، یہ پی ٹی آئی کو ایک ہیرا مل گیا میرے خیال میں۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے ابھی تک سیدھی سچی اور کھری بات کرتے سنا ہے۔ اور اگر اس آدمی کے دشمن ہیں ود ان دا پارٹی، اگر اس آدمی کے دشمن ہے نا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے اگر اس بندے کے دشمن بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ اچھا، تو شیر افضل مروت نے کام کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے ناظرین یہ کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اگر نوٹس بھیجتا ہے نا تو بھجن میں اس کو جواب نہیں دوں گا، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو چاہے کوئی اور ہو۔ میں جواب دے ہوں فقط عمران خان کو، براہ راست میں عمران خان کو جواب دوں، میں کسی اور کو جواب نہیں دوں گا۔ اس نے سب کو سیدھا کر دیا پی ٹی آئی کے اندر۔ حضرت علی کا قول ہے کہ وہ شخص کے جس کے سب دوست ہوں اور کوئی دشمن نہ ہو وہ منافق ہے۔ سچ بولنے والے کے دشمن ہوتے ہیں، اور شیر افضل مروت کے ود ان دا پارٹی اگر دشمن ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس آدمی نے سب کو سیدھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات میں نے ہمیشہ پہلے دن سے کی تھی، خان صاحب کو اس نہج پہ پہنچانے والوں میں ان کے اپنوں کا بہت کردار ہے۔ اپنوں سے مراد رشتہ دار نہیں، وہ جو ان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اب آپ نوٹ کریں، وہ جو خان صاحب کو بھڑکا کے رکھتے تھے، ان کے ارد گرد ہوتے تھے، آج ناظرین وہ لوگ کہیں پہ نہیں ہیں۔ آج وہ لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ حقیقت میں، ایک امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ویسی تتر بتر ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خان صاحب کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، خان صاحب بالکل بولتے، لیکن جس طرح سے انہوں نے پھڈا کروایا خان صاحب کا، وہ اگر نہ ہوا ہوتا، معاملات کو معاملہ فہمی سے لے کے چلے ہوتے تو پھر معاملہ کچھ شاید اور ہوتا۔ لیکن پھر بھی عمران خان ایک سیدھے مزاج کا آدمی ہے، اس کو جو صحیح لگا اس نے کر دیا۔ اور یہی خصلت جو ہے، یہی جو طبیعت وہ شیر افضل مروت کی بھی ہے۔ پٹھان آدمی ہے، وہ بھی سیدھی بات کرتا ہے، اس کو بھی لگی لپٹی لگانے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو شیر افضل مروت نے کیا کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ اس آدمی نے پارٹی میں سب کو کیسے سیدھا کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ کیسے فلاپ ہوا ہے۔ دوستو ایک بات تو طے ہے، یقین کیجئے، یہ لوگ سر جھکا کے اسمبلی میں جائیں، سر جھکا کے، اور یہ لوگ اگر یوں کہہ لیں کہ اپنے اندر کی شرم مٹانا چاہیں تو وہ نہیں ہو پائے گا، وہ ہو ہی نہیں پائے گا، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے، یہ جو ووٹ ہے، یہ شاید ان کا نہیں تھا، یا کم سے کم یہ تحقیقات سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ تحقیقات ہونے دیں، اور تحقیقات بھی نہیں کرنی۔ ایک صحافی نے یہ ہے چودھری طارق فضل چودھری صاحب، ان کو مطیع اللہ جان صاحب نے کنفرنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا سر آپ اپنے فارم 45 کیوں نہیں دکھاتے؟ دکھائیں نا، فارم 45 کدھر ہے آپ کا؟ وہ آئیں بائیں شائیں، لو جی باقی سب بھی دکھائیں، وہ بھی دکھائے۔ بھائی جو بندہ جیتا ہوگا نا وہ فارم 45 دکھائے گا۔ یہ وہ واحد الیکشن ہے، اور یہ واحد اسمبلی ہے۔ یہ پوری کی پوری جو اسمبلی ہے نا دوستو، یہ فارم 47 پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کی اسمبلی فارم 47 پر ٹکی ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیے گا ذرا۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، مریم نواز اسمبلی میں انٹر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے آپ۔ یہ آپ نے گفتگو سنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ صاحب جو کہ اس وقت جن کو سبطین خان کے بعد ان صاحب کو بنایا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کا میں آپ کو ایک کلپ ہے وہ سنوا دیتا ہوں۔ میں دکھا نہ پاؤں شاید آپ کو، میں سنوا دیتا ہوں۔ یہ سن کے آپ نے لطف لینا ہے کہ یہ کتنے ماشاءاللہ وہ ہیں، کتنے برائٹ لوگ ہیں، یہ کتنے کمال لوگ ہیں۔ یہ کلپ میرے پاس ایک ہے، میں چاہوں گا وہ کلپ سنیے۔ ان سے ایک سادہ سا سوال کیا گیا ان صاحب سے، اس کا جواب تک نہیں دے پائے، اور یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی لگے ہیں جا کے۔ یہ سنیے ذرا۔ سی پیک کی ایبریویشن کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا 2 منٹ حاضری لگوانے دیں۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ سی پیک کا نہیں پتا ان کو، چائنا پاک اکنامک کوریڈور، سی پیک، سی پیک کا نام جنہوں نے سنا ہوا ہے، ان صاحب کو سی پیک کا نہیں پتا۔ یعنی اس طرح کے لوگ اٹھ کے اسمبلی آگے، ہم جب کہتے ہیں نا ہماری حالت نہیں بدلتی یار، تو پھر وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنے نورے لوگ ہوتے ہیں جب یہ اٹھ کے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر حشر یہ ہوتا ہے ہمارا۔ عمران خان نے اس دفعہ سب سے زیادہ ٹکٹیں وکلا کو دی، پڑھے لکھے لوگ تھے یہ،
کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, آپ لوگوں نے شاید پی ایس ایل کے چکر میں سنی نہ ہو وہ خبر. عمران خان کا جو وکلا ونگ ہے وہ لاہور بار کے الیکشن کلین سویپ کر گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ووٹنگ ہوئی ہے پہلی دفعہ, 10 منٹ میں رزلٹ نکل کے باہر آ گیا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک شخص نے بھی دھاندلی کا نعرہ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس میں دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہی بات عمران خان کہتا تھا کہ الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگا دو, دھاندلی نہیں ہوگی. یہ لوگ آج جو چوری زدہ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے نا اسمبلیوں کے اندر, یہ کہتے تھے دھاندلی ہوگی. ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا یار کہ 8-10 گھنٹے تک الیکشن کمیشن ریزلٹس کیوں دبا کے بیٹھی ہوئی تھی. یہ کیوں نہیں بولتے؟ آج اسمبلی میں شولے پہن کے اور ویسٹ کوٹے پہن کے یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور عوامی غضب کا ان کو سامنا ہے. یہ لوگ سڑک پہ نہیں نکل سکتے, یہ لوگ کسی گلی کا افتتاح کرنے نہیں جا سکیں گے. آپ مجھ سے لکھوا لیں, عوام میں اتنا غصہ ہے. اور عوام نے اپنے غصے کا اظہار 8 فروری کو کر دیا تھا, کوئی مانے یا نہ مانے. آپ جتنے مرضی بیانیے بناتے پھریں, آپ کے بیانیے کو کسی نے خاطر میں نہیں کوئی لے کر آیا. عوام نے اپنا غصہ 8 فروری کو نکال دیا تھا, لیکن 9 فروری کو عوام کا غصہ ڈبل ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے ان کے حق پہ. اب مجھے بتائیں, یہ اسمبلی میں تو پہنچ جاتے ہیں تم تراک کے ساتھ, پورے پروٹوکول کے ساتھ. یہ کسی گلی میں نکل کے دکھائیں, یہ کسی روڈ پہ نکل کے دکھائیں, عوام ان کی وہ خاطرداری کرے گی, ان کو لگ پتا جائے گا. عوام میں نہیں عوام نعرے بازی کرتی ہے, اور یہی حال میں نے آپ کو اسمبلی کا دکھا دیا. اور جب اس طرح کے نورے لوگ آپ پہنچا دیں گے اسمبلی کے اندر, عوام کی تقدیر کیا خاک بدلے گی ناظرین. یہی تو عوام کو غصہ ہے. اور پھر یہ الیکشن کیا ہے؟ الیکشن کے اوپر سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ بس یار ہم سے نہیں ہوتا یہ, اب فضول کا ڈرامہ بس کرو. اسی لیے عمران خان یہ بھی پروپوز کرتا رہا ہے کہ براہ راست صدر کا الیکشن کرواؤ. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو براہ راست ووٹ لینا پڑتا عوام سے سی ایم پنجاب بننے کے لیے, تو کیا صورتحال ہوتی؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا. یہی اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو بننے جا رہے ہیں, ان کو براہ راست عوام کا, یہ ایم این ایز, یہ ایم پی ایز, یہ ایمان بیچ کے آئے ہوئے لوگ, یہ وہ کیا نام تھا اس کا, وسیم قادر, جو ادھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتا, ادھر اس نے نونلی کا پٹا پہن لیا, وہ جو مفلر ہوتا ہے وہ پہن لیا. اس طرح کے لوگ, وہ ہمارے علاقے میں ایک ہے ثاقب چدھڑ, اس کے پوسٹر پہ لوگ جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور جس دن وہ جائے گا علاقے میں اس کو بھی پڑیں گے. اس نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اتنا اندھا دھند اعتماد کیا. میرے علاقے کا یہ آدمی ہے, ثاقب چدھڑ نام ہے اس کا. اس آدمی کی ویڈیوز ہیں, یہ گردے بیچتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ آدمی اس کماش کا انسان ہے, یہ گردے بیچتے ہوئے پکڑا گیا یہ آدمی. اس کے باوجود اس نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ مانگا, لوگوں نے دے دیا, اور اگلے دن پلٹا کھا گیا. اپنی اوقات دکھا دی اس نے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, کم ظرف آدمی ہوں. لوگوں نے اس کے پوسٹر پہ جوتیاں لٹکا دی. یہ حشر ہے. یہ لوگ نکلیں گلیوں میں, ان کو لگ پتا جائے گا. عوام کو نہیں پتا کہ انہوں نے ان کا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. ناظرین, یہ مینڈیٹ چور لوگ ہیں. یہ میں نے آپ کو کلپ بھی سنوا دیا. اس طرح کے لوگ جو ہیں اب آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. تو میرے جان, آپ کی قسمت کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.